آیت نمبر 3 الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. 4 بھی دیکھ لیتے ہیں. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بھی بے ربطی نہ پاؤ گے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. اب تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف دلائی جا رہی ہے ہماری، اور یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے کائنات کو بہت ہی پرفیکشن کے لیول پہ بنایا. تو تم ایک نگاہ ذرا ڈالو آسمان پر، تو تمہیں کوئی بھی وہاں پہ ڈسسیمیٹری یا کوئی بھی دراڑ یا کوئی ڈیفیکٹ تمہیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ سے دیکھو، کوئی نقص تمہیں نہیں دکھے گا. ایک نظر اور ڈالو، دوبارہ دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں، تو واقعی حقیقتاً میں نہیں آ رہا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے یہاں کائنات کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ذرا کائنات کی طرف دیکھو، تمہیں کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ نہیں ہے نا. سورج کبھی ایسا لگتا ہے سورج آدھا نیچے لٹکا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ہم اوپر دیکھ کے کہہ رہے ہیں آج ٹوٹ گیا سورج. ایسا سوچ سکتے ہیں ہم؟ نہیں نا. کبھی ایسا ہوا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم کہیں کہ جو ہے نا صبح کے ٹائم پر آج سورج کے بجائے چاند نکلا ہے، تو ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ڈیفیکٹ. مطلب ڈیفیکٹس ہیں نا یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. آج تو چاند صبح آ گیا، صبح رات ہو گئی، رات صبح ہو گئی. کبھی دیکھا ہم نے؟ ایسا بھی نہیں دیکھا. صحیح ہے نا. سردی کے موسم میں ایسا ہوا کہ جیسے آج کل جین چل رہا ہے تو اتنی لو چلے کہ ہم جو ہے نا اس وقت اے سی میں بھی ہمیں پسینے آ رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور لو چلنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی کیا ہوا کہ ہم باہر کھڑے ہوئے چھت پر ہیں، ہم نے اوپر ستارے دیکھ رہے ہیں، ایک دم ستارے نیچے ٹپ 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 گرنے شروع ہو گئے. ہاں، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ستارے گرنے لگے؟ ان کا تو مقام اوپر ہے، یہ نیچے کیسے گر گئے؟ ڈیفیکٹو آنا، یہ سب چیز ڈیفیکٹو ہی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بتاؤ تم نے کبھی ایسے دیکھا ہے؟ یہ جو اللہ کے فزیکل لاز ہیں ان میں تم نے کبھی کوئی ڈیفیکٹ دیکھا؟ تو واقعی اس کا جواب ہم سب کہیں گے، مل کے کہیں گے. ایون جو ایتھیسٹ ہے وہ کہے گا، ایگنوسٹک کہے گا، اسکیپٹک کہے گا، سب کیا کہیں گے کہ نہیں واللہ نہیں. جو سچ بات ہے ماننا پڑے گا ان کو نا. شاید اللہ کا نام بھی نکل جائے ان کے منہ سے غلطی سے کہ مدر نیچر کہتے ہیں، واٹ ایور جو بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو نظام ہے اٹس ریئلی پرفیکٹ. تو یہی ہے کہ اور بھی آپ دیکھ لیجئے، پھول ہیں، چڑیاں ہیں، اینیمل ہیں، پلانٹس ہیں، بہت ساری چیزوں کی آپ بہت ساری مثال لے لیں. کہ جیسے ایک اور مثال آپ لے لیں کہ آپ نے پودا آم کا لگایا اور جب آپ اس میں پھل آیا تو آپ نے دیکھا اس میں توریاں نکل رہی ہیں یا اس میں بھنڈی نکل رہی ہے، تو آپ پریشان ہوں گے نا. کہیں گے یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ، یہ تو ڈیفیکٹو درخت بن گیا، غلطی یہ ہو گئی. ایسی مجال نہیں ہے ایسا کبھی ہو، ہے نا. کیا اللہ کا نظام ہے، آپ دیکھیں کیسے نہیں لوگ ایمان لاتے نا. تو یہی والی بات ہے کہ جب یہ اتنی پرفیکشن کا لیول ہے تو اللہ تعالیٰ نے مراد یہ آیت میں یہ بتانے کے لیے کہا کہ دیکھو جب میں کائنات کو اتنا پرفیکشن کے لیول پہ بنا سکتا ہوں تو تمہیں جو زندگی گزارنے کا میں نے لاہ عمل دیا ہے، جس کی بنا پہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، پہلی آیت سے آپ کنیکٹ کیجئے، تو وہ کیسے امپرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قانون ڈوز اینڈ ڈونٹس جو قرآن میں موجود ہیں وہ ڈیفیکٹو ہوں؟ ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ جو اللہ فزیکل لاز پرفیکٹ بنا سکتا ہے تو وہ مورل یا لیگل لاز بھی پرفیکٹ بنائے گا. ٹھیک ہے، یہ میں لکھ دیتی ہوں آپ کو. یہ 2 طرح کے نا لاز ہیں جو کہ ورک کر رہے ہیں نا دنیا میں، گورن میں. یہ مٹا دوں نا. جو کہ آپ بریکٹ میں کر لیں قرآن.
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر جو میں نے تم کو احکامات دیے ہیں قرآن میں، جو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس شریعہ کہلاتے ہیں نا، شریعت جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی پرفیکشن کے لیول پہ، تم یہ بات یاد رکھو، تو تم اس کے مطابق عمل صالح کرو گے تو تم یقیناً کامیاب ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پرفیکٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ کلام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ پرفیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ایک زندگی گزارنے کا کوڈ آف لائف ہمیں دے رہا ہے، وہ کیسے امپرفیکٹ ہو سکتا ہے، وہ کیسے آبسلیٹ ہو سکتا ہے، وہ کیسے امپرفیکٹ ہو سکتا ہے، وہ کیسے آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے؟ اٹ از جسٹ امپاسبل. جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے، چاہے وہ سود کو حرام کیا، ایڈلٹری کو حرام کیا، پردے کا حکم دیا، حجاب کو کمپلسری کیا، شراب کو حرام کیا، دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو اس کے نقصانات نظر آ جائیں گے. نمبر 1 بات تو اللہ کی ہے، اللہ اگر اس کا ریزن نہ بھی بتائے تو ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ریسرچ سے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں. یعنی سائنٹسٹ خود پروف کر کے بتا دیتے ہیں کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، ایڈلٹری کی کیا آگے ریپرکشنز ہیں، کیا زندگیاں ہیں، کیا بروکن ہومز ہیں، تو دنیا میں ہی پتہ لگ جاتا ہے نا. تو مراد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے کائنات کو ہمیں بتایا کہ ذرا ایک ڈیفیکٹ بھی تم نکال کے تو دکھا دو بس مجھے، پھر میں آگے تم سے بات کرتا ہوں. تو کوئی نہیں نکال سکا، آج تک نہیں نکال سکا. اللہ کا چیلنج موجود ہے اس قرآن میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. اب یہاں پہ ذکر کیا گیا آسمان کی طرف. اب کائنات کے ایک اور خوبصورتی کی طرف توجہ ہماری دلائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آسمان. اور آسمان پہ سب سے پرومیننٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سٹار، ستارے. تو اس کا ذکر ہے کہ ستاروں کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ ستاروں نے، سٹارز نے بڑا فیسنیٹ کیا ہے نا. حقیقت بہت ہی خوبصورت. مجھے تو کبھی یہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے کہ جیسے کالے شفون کے دوپٹے پہ نا کامدانی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے تو کتنی حسین لگتی ہے نا بلیک پہ. کامدانی ایکسل بہت خوبصورت ہے، لیکن جتنا بلیک پہ اٹھتا ہے کامدانی کا کام جو ہوتا ہے وہ اتنا کسی اور کلر پہ نہیں اٹھتا. تو یہی والی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کبھی چھت پہ آپ جائیں، آپ کی چھت ہو تو آپ جائیں اور وہاں پہ آپ رات کو اس کی طرف جیسے ایک غور کریں تو یہ جو کائنات ہے نا یہ بڑا ہی نروس کو ریلیکس کرنے والی چیز ہے. تو آپ کو ایسا فیل ہوگا جب آپ دیکھیں نا ستاروں کو تو آپ کو اپنے اندر ایک اطمینان کی کیفیت اور ایک نا سکون محسوس ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں نا ان کے بڑا لوگوں نے ان سے مختلف کام لیے، شاعروں نے اس کے اوپر شاعری بھی کی ہے. پھر آپ دیکھیں جو کاہن ہیں، جو سود سیر ہیں، انہوں نے قسمتوں کا حال جاننے کے لیے ستاروں کو یوز کیا، آج تک کر رہے ہیں. ہاروسکوپس کیا ہیں؟ ٹورس اور جیمنائی، یہی سب تو کھیل تماشا ہے. یہ انہوں نے ستاروں کو یہ ذریعہ بھی بنایا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ستاروں کو ریسرچ کا ذریعہ بنایا، بلیک ہولز اور فلاں فلاں کی ریسرچز کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ایک چراغ کی طرح بنایا. واقعی اتنی خوبصورت ایک چیز بنائی. اور پہلے تو آپ کو پتہ ہے جو صحرا میں ستاروں اور چاند کے ذریعے سے وہ اپنا پورا راستے طے کرتے تھے. اتنا پرومیننٹ روشنی وہاں ہوتی تھی نا، کیونکہ شہر تو نہیں تھا نا جیسے آج شہر والی کیفیت ہے. دوسری بات، ایک اور بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو زینت کا بھی ذریعہ بنایا. یعنی مراد یہ کہ ایک ڈیکوریشن بھی ہیں، ڈیکوریشن پیسز بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان پر. تو ستاروں کو اپریشیٹ بھی ہم ہی انسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایستھیٹک سینس کے لیے بھی اس چیز کو رکھا. دوسرے میں نے آپ کو بتایا نا انسان ایک جو صحرا میں خاص طور پہ روشنی اور ہدایت کا کام بھی لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی منزل تک لوگ پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے میزائلز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا شوٹنگ سٹارز کیا ہیں؟ شیطان کو بھگانے میں مدد دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جیسا خود اتنی شان والا ہے اور ظاہر ہے اس کی ہر چیز میں خوبصورتی ہے، تو ذرا اللہ کا ویپن بھی دیکھیے کس قدر حسین. یہ اللہ کا ویپن ہے نا شہاب ثاقب، تو کتنا حسین ہے. اور آپ اپنے دنیا کے ویپن سے ذرا کمپیئر کر لیجئے، گنز کو یا گرینائٹ اور وہ جو ہوتے ہیں نا بومز ہوتے ہیں، ان کو ذرا آپ امیجن کریں کہ کتنے خطرناک ہیں دیکھنے میں بھی. تو یہ فرق ہے نا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سمندری جو جہاز ہوتے ہیں تو وہ بھی ستاروں سے جو ہے وہ گائیڈنس لیتے ہیں آج کے دور میں بھی نا.
یہ چیز ہے، ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 6, 7 اور 8. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. بڑی اہم بات ہے نا یہاں پہ. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ذکر کیا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیجیے بس قیامت کا ایک نقشہ ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یعنی مراد یہ اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اب چاہے وہ مجرم ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، اور انہوں نے ان کے لیے جو ہے جہنم کا عذاب تیار ہے. تو اس کا ذکر یہاں پر ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے بہت ہی، جیسا ہمیں پتہ ہے کہ بڑی وحشتناک ہوگی، اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تو ظاہر ہے مختلف دنیا میں جگہیں ہوتی ہیں نا، انسان ان کا سلیکشن کرتا ہے. تو آج بھی جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اچھی سے اچھی جگہ اپنے رہنے کے لیے بھی سلیکٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم کہیں جانا چاہیں تو کوئی اچھی جگہ جاتے ہیں نا، یا تو ضرورت کے تحت بازار جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بیچ جاتے ہیں، یا کوئی فارم ہاؤس جاتے ہیں، یا ویکیشن پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ٹھکانہ ہوتا ہے ہر جگہ کا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں اگر کوئی کہے کہ تمہیں ایسے ٹھکانے پہ جانا ہے جہاں صرف آگ ہی آگے، تو کوئی جانا پسند کرے گا کبھی؟ وہاں سے بچے گا نا، کہے گا کہ نہیں اللہ معاف کرے میں کبھی وہاں نہیں جانا. لیکن ایونچولی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں گناہوں میں انوالوڈ ہیں تو وہ کبھی سوچتے ہیں کہ دنیا کے ٹھکانوں میں تو وہ بڑی چوائسز کر رہے ہیں، بڑے اسمارٹ ایلیکس بنے ہوئے ہیں، جاب کے لیے بھی بڑا سوچ سمجھ کے جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں کہ اچھا کینیڈا میں کون سی جگہ ہیں، وہاں کیسا برف تو نہیں گرتی، کہاں پہ سب سے زیادہ جاب اپارچونیٹیز ہیں، پھر سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں نا. لیکن یہ اس فیصلے کے بارے میں بالکل ہی ڈم ہے، بالکل ہی دماغ جو ہے استعمال نہیں کرتے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کہ جس میں کہ کوئی داخل ہو، اس سے برا کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. تم تو دنیا میں امیجن بھی نہیں اتنی گندی جگہ اور اتنی بری جگہ کر سکتے ہو جو وہ جگہ ہے. تو تیاری کیا ہے اس کی؟ پہلی آیت سے اگر آپ ریلیٹ کر لینا، کیا امتحان کیا دے رہے ہو اس کا، کتنا زیادہ اس میں جو کامیابی حاصل کرنے کی امید ہے تمہاری. تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جب وہ پھینکے جائیں گے، یہاں پہ بھی دیکھیے بے عزتی والی بات ہے. پھینکا، چاہے کوئی کسی کو روٹی پھینک کے دے، چاہے کسی کو پیسے پھینک کے دے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسلٹ ہے نا، انسلٹ. اگر آپ کسی کو، جیسے کوئی غریب ہے، کوئی فقیر آیا، تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں نا جیسے یوں اٹھا کے وہ دروازہ کھولا اور یوں کر کے پھینک دیا تھیلا، تو یہ ایک بدتمیزی کی بات ہے نا، انسلٹ کرنے والی بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہنم ایسا مقام ہے کہ وہ جنتیوں کی طرح سلام کر کے وہ فرشتے ان کو یوں آنر دے کے تھوڑی لائیں گے، لٹرلی ان کو پھینک دیا جائے گا. تو ایک تو یہ بات پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ وہ جوش کھا رہی ہوگی. جوش کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہک رہی ہے وہ. ٹھیک ہے. ایک پانی میں جیسے ایک ہوتا ہے نا، جوش آئے جا رہا ہے تو اس وقت وہ بوائلنگ لیول پر ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی نے ہاتھ ڈال دیا نا، وہ گیا اس کا ہاتھ. لیکن اگر ہم جیسے جب دودھ ہوتا ہے، جب جوش دینے کے بعد، پانی کو جوش دینے کے بعد ہم جب چولہا بند کر دیتے ہیں تو چانسز ہو جاتے ہیں within 5 to 10 to 15 منٹس اس کا بوائلنگ جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی نیچے ہو جاتا ہے. تو اس وقت اتنا وہ ہارم نہیں پہنچاتا نا. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ وہاں کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہونے کو نہیں آئے گی. جوش پہ جوش یعنی اس میں آتا چلا جائے گا. آپ سوچیں نا وہ پانی پک کے کس قدر کھول جاتا ہے. اگر بعض دفعہ آپ چھوڑ دیں اس پانی کو، تو جو اینڈ میں وہ پانی رہ جاتا ہے، یا اینڈ میں کوئی دودھ رہ جاتا ہے یا تیل رہ جاتا ہے، اس کو تیل کی تلچھٹ بھی کہتے ہیں نا. عذاب کی ایک شکل ہے کہ وہ تو یہ ہاتھوں کی نا دھجیاں اڑا دے کھال کی، اتنا زیادہ وہ ہاٹ ہو جاتا ہے. یہ بتانا مقصود ہے یہاں پہ نا. دوسری بات کیا ہے، دیکھیے کیا آگے بات، شدت غضب سے وہ پھٹی جاتی ہوگی. اتنا زیادہ یعنی کہ دوزخ کو بھی غصہ ہوگا اللہ کے نافرمانوں کے اوپر. اور پھر کیا بات بتائی جا رہی ہے، جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، جب کوئی
گروہ. تو اس کے کارندے یعنی وہاں کے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے جو داروغہ ہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ ایک تنزیہ انداز ہے پوچھنے کا کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا یہاں تم کیوں آ گئے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا؟ تمہیں کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی تھی؟ کچھ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ اچھا کوئی آیا ہی نہیں تمہارے پاس؟ اب یہ جواب دے سکیں گے نہیں آیا یا ہمیں نہیں پتا تھا یا قرآن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں قرآن کیا تھا. اور ایک اور بات بھی یہاں یاد رکھیے گا کہ جو بہت اہم بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا گروہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ سیم لائک مائنڈیڈ لوگ جو کہ اپنے ایک جیسے گناہ میں انوالو ہوں. جیسے میرا مثال کے طور پہ بے نمازی، پہلا گروہ آیا، سارے بے نمازی ایک ہی گروہ میں جمع ہو گئے، دے آر لائک فرینڈس. اب ان کو ڈالا گیا اور پوچھا گیا اچھا آپ کو پتا نہیں تھا نماز گناہ کبیرہ ہے؟ پھر اس کے بعد غیبت کرنے والے، پھر سود لینے والے، پھر پردہ نہ کرنے والی عورتیں، جو بھی گروپ ہے، جو جس پہ ایڈلٹری کرنے والے، زنا کرنے والے، واٹ ایور جو بھی آپ سمجھ لیجیے، شراب پینے والے، ان سب کے گروپ بنا دیے جائیں گے اور ان کو ایک ایک کر کے گروہ در گروہ ڈال کے یہ سوال ہر ایک سے کارندے کریں گے. اور بیسکلی آپ یہ دیکھیے کیا فرشتوں کو پتا نہیں ہے؟ فرشتوں سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کتنے سارے رسول اور کتنے انبیاء ہیں؟ لیکن یہ ان کی حسرت میں، ان کی ریگریٹ میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا عقل نہیں تھی کہ اتنے لوگ آئے، اتنے لوگوں نے تمہیں، اور رسولوں کے بعد جو ہے جو اور بھی طریقہ جس کو ہم آج کہتے ہیں نا کہ کار رسالت تو باقی ہے. تم اگر ہدایت لینا چاہتے تم لے لیتے مگر تم نے نہیں لی. اور یہاں پہ یہ جو ورڈ ادھر آ رہا ہے نا یہ والا شہیق یہاں پر ہے، یہ یہاں پر ہے آیت نمبر 7 میں شہیقن ہے نا، لہا شہیقن. تو اس سے مراد یہاں پہ مطلب ہوتا ہے گدھے کی آواز. تو گدھے کی آواز آپ نے سنی ہوئی ہے نا، کیسی ہوتی ہے؟ بہت بری ہوتی ہے نا جب وہ بولنا شروع کرتا ہے. ایک ردم وہ بلٹ اپ اپنا کرتا ہے نا، ایک عجیب سی آواز، ایسا لگتا ہے کوئی تکلیف میں ہے نا، بولے جا رہا ہے بولے. تو اس قسم کی جو ہے نا وہ آوازیں جو آگ میں سے نکل رہی ہوں گی، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. اور ایک اور مثال آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہانڈی جب چولہے پہ جوش کھاتی ہے تو اس میں سے ایسی نہیں آوازیں نہیں آتی ہیں بھڑکنے کی، آگ کی، اس طرح کی آوازیں. تو مطلب ایک پکچر جو ہے بیسکلی یہاں پہ کھینچی جا رہی ہے جہنم کے عذاب کی. اور کیوں اتنا زیادہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کے لیے مطلب تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہاں پہ آنا ہے. یہ ٹھکانہ جو ہے ایونچولی تمہارا زندگی کا ٹھکانہ بننے والا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا. اچھا اتنے معصوم تھے تم، اتنے انسنٹ تھے. یہ بات ہے ایکچولی، اس لیے اتنا نقشہ کھینچ کے ان کو شرمندہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 to 11. قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. ترجمہ ہے وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. تو بیچ بیچ میں نا یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ان کے نہیں ہیں. ظاہر لعنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہے نا. اور یہ بھی جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے نا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یہ اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے یہ ان کا نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے گمراہی کا یہ انجام ہوا. تو اب یہاں پہ کچھ اسٹیٹمنٹ یعنی ان کے اپنے ہیں جو لوگ پچھتا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ کیا جواب دیں گے جب کارندے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا. تو اب آپ دیکھیے یہ وہ دن ہے جب یہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے اور ایڈمٹ کریں گے، باقاعدہ ایڈمٹ کر کے کہیں گے کہ ہاں واقعی ہمارے پاس تو آئے تھے خبردار کرنے والے، یا تو ان ریالٹی میں رسول آئے تھے یا نبی آئے تھے یا کتاب قرآن آئی تھی ہمارے سامنے، اور یا پھر ہمیں جو ہے ہمارے پاس موجود تھی. اگر ہم آگے کے نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، نبیوں کے بعد ہم آئے تو ہمارے پاس کتاب تو موجود تھی اور پڑھانے والے بھی لوگ موجود تھے، قرآن کورسز بھی بہت ہو رہے تھے. واقعی تھی یہ بات، اور ہمیں لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کرتے تھے، ہمیں جو ہے نصیحت بھی کرتے تھے اور ہمیں کہتے بھی تھے کہ قرآن پڑھو. تو لیکن یہ کہ سچ بات ہے ہم نے اسے جھٹلا دیا. اور ہم نے کیا جواب دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. مراد یہ ہے کہ اگر مجرم ہے تو کیا مراد ہے کہ وہ
قرآن کا تو نہیں ڈینائی کرتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ نے کوئی اتنی مشکل زندگی نہیں رکھی جیسے تم لوگوں نے دین والوں نے بنا دی ہے نا. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور اگلی بات کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا یعنی مراد یہ تو تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، تم نے تو بڑی گمراہ راہ اپنے لیے چنی جو آج اس مقام پہ پہنچے نا. اب اس کے بعد مزید کیا ریگریٹ کر رہے ہیں، بہت ہی افسوس کا انداز ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کاش واقعی آج ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں اگر ہم توجہ کے ساتھ سنتے رہتے، سمجھتے رہتے، اللہ کی نصیحتوں کو مانتے رہتے. کس چیز کو سنتے رہتے؟ قرآن کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے کلام نہیں کر رہا نا، اللہ کی تو کلام کی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو نہیں بات ہو رہی کہ وہ ہم سے کلام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی سنتے رہتے ڈائریکٹ بات، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہتے. مراد یہاں یہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے کاش ہم اس کو سنتے رہتے، یا تو نبی کے کان سے، رسول کے جو بتا رہے تھے وہ اپنے کان سے سنتے رہتے، یعنی ان کی زبان اور اپنے کان سے سنتے رہتے، اور یا پھر ان کے بعد جو ایک رسالت کا کام باقی ہے اور دوسرے کچھ لوگ لے کے اس سے اٹھے ہوئے تو ان کی نصیحتوں کو تو ہم مانتے رہتے. قرآن اتنا ٹائم تو اپنی زندگیوں میں سے نکالتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے اور اس کو سوچنے اور سمجھنے میں اور غور و فکر میں لگاتے، تو آج واقعی ہم اتنے برے جگہ کے ساتھی نہ ہوتے. اتنا برا مقام ہے جو آج ہمارے حصے میں آیا. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے جو آڈیو اور ویژول ایڈز ہیں تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور قرآن کا جو مزاج اگر آپ نوٹ کریں، آپ لوگ بھی اتنے دن سے قرآن سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ یہ اثر کرتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو سنا کے قرآن کی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے. آپ کا یہی طریقہ تھا، خطبے کا، پیغام کو آگے پہنچانے کا، بیان کا جو ورڈ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ اٹس دا موسٹ افیکٹو میتھڈ، سب سے زیادہ افیکٹو یہ چیز ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جو لائیو کانسرٹس ہوتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ لائیو کوئی گانے کے پروگرامز ہوتے ہیں یا ٹاک شوز ہوتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی جو لائیو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آج بھی بڑی ہٹ ہوتی ہیں. بہت لوگ ٹکٹس دے کے وہاں پر جاتے ہیں. تو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ سننے سے ایک دم لائیو کوئی چیز سننے سے کوئی امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. آلدو آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے ایک کلک پر آپ کے اپنے موبائل فون میں یوٹیوب اور فلاں لیکچر اور فلاں چیزیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ جب تک انسان پراپر ایک ماحول میں بیٹھ کر کتاب اور ٹیچر کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا تب تک اس کا عمل بہت مشکل ہے کہ بدلے. کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے ٹھیک ہیں کہ جو آلریڈی قرآن کورسز کر چکے، اب وہ مزید اپنا علم بڑھانے کے لیے یوٹیوب اور فلاں سے وہ فائدہ اٹھا لیں، ورنہ وہ رینڈم اگر آیات پہ جائیں گے، کبھی یہ سن لی، کبھی ادھر سے وہ سن لی، کبھی کسی کا سن لیا، کبھی کسی کا سن لیا، تو وہ امپیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ ٹرانسفارمیشن ان کے اندر نہیں آ سکتا جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ آتا ہے جب انسان قرآن سنتا ہے. تو ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ قرآن کا ایک دفعہ سننا کافی نہیں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ نا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے جو یہ بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ ہم جو ہے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. تو ما کننا یعنی کہ کاش ہم سنتے رہتے، یہ کننا اس سے یہ بات یہاں پہ واضح ہماری ہو رہی ہے کہ ایک دو دن نہیں، جتنی ہماری زندگی تھی ہم سنتے رہتے اور عقل سے کام ہم اچھی طرح لیتے رہتے. تو ایک تو یہ بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فاعترفوا بذنبہم، اپنے قصور کا وہ خود اعتراف کریں گے. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ وہاں پہ جب جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوری کریں گے اور اعتراف کریں گے، ایڈمٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. اس دن کا اعتراف کرنا بالکل بھی کسی کام نہیں آنے والا ہے. دوسری بات جو یہاں پر ایک اور ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے فسحقل، یہ جو ہے نا سحق، یہ اس کے بارے میں آتا ہے، یہ ہے آیت نمبر 11 میں سحق کا ورڈ. یہ جہنم کی ایک وادی کا نام، ٹھیک ہے، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. تو یعنی مراد یہی ہے کہ انسان جب آج دنیا میں انسان کے پاس وقت موجود ہے کہ اس کلام کو وقت دے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اس کے ساتھ اپنی صلاحیتیں، کیپیبلٹیز اٹیچڈ کرے اور مرتے دم تک اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھے، کنیکشن اپنا اس سے کبھی بھی ختم نہ کرے، کیونکہ قرآن ایک دو دن کی چیز نہیں ہے. اگر کامیاب انسان ہونا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت بنانا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن سننے کے فائدے کیا ہوتے ہیں
کہ انسان کا عمل آسان ہوتا ہے، عمل مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کے سامنے حکمت کے خزانے کھلتے ہیں، برائیوں کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، معرفت رب اسے نصیب ہوتی ہے قرآن سننے سے۔ دوسری بات دل کے چین و سکون کا باعث ہے۔ آج کل دیکھیے ہر دوسرا تیسرا شخص ڈپریشن کا مریض ہے، دل کو چین و سکون ملتا ہے، عمل جو ہے وہ جلد از جلد انسان کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے بھی حیا آتی ہے نا۔ آج قرآن پڑھا، کل پڑھا، اگر ابھی تک عمل نہیں کیا تو پھر اگلی کلاس آنے تک انسان سوچتا ہے نا کہ میں دوبارہ پھر اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی تک تو فلاں چیز پہ بھی عمل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ آخرت میں یہی قرآن ہمارے لیے حجت کا باعث بنے گا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اپنے قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ سے باقاعدہ جھگڑا کرے گا بخشوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ وہ بندی ہے جو قرآن کا حق ادا کرنے والی تھی، تو یہ بھی حدیث سے ہمیں بات پتہ ہے۔ اس کے علاوہ قبر میں ساتھی بنے گا، جن کو قرآن سے محبت ہے تو قبر میں ایک ساتھی کے طور پہ ان کو کمپنی دے گا ایک خوبصورت شکل کی صورت میں۔ اور دوسری بات قیامت میں سفارش کا بھی باعث بنے گا۔ تو جتنے فائدے ہمیں قرآن کے نظر آتے ہیں اتنے تو دنیا میں ہمیں کسی چیز کے بھی فائدے نہیں نظر آ رہے نا۔ لوگ جو ہے مزاروں میں بیٹھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، پہلے تو بت تھے تو وہ قبریں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بتوں کی ایک اور قسم ہے، اس کے آگے سر دھن رہے ہیں اور جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور جو ہے وہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اصل تو ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمارا سنسیئر فرینڈ دنیا میں بھی اور وہاں بھی جا کے اور قبر میں بھی ہر سٹیپ پر یہ قرآن کام آنے والا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا بھی آپ کی بنائے گا، پہلا فائدہ دنیا کا۔ دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتایا، قبر میں بہترین ساتھی کی شکل میں ساتھ دے گا۔ جب دل میں وحشت ہوگی، قبر تو وحشت کا مقام ہے نا، تو ساتھی بن کر آ جائے گا، ٹائم سپینڈ کرے گا۔ تیسرا کب کام آئے گا؟ قیامت کے دن جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، نامہ اعمال کے حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو کھڑا ہو جائے گا اپنے قرآن سے محبت کرنے اور پڑھنے والوں کے لیے حجت کرنے کے لیے۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ بس اس کو بخش دیں۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے، سارا تو اصل ساتھی، اصل دوست، اصل ساتھ نبھانے والا تو یہ قرآن ہے واقعی۔ تو ہم نے اسی کو چھوڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ، جیسے وہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بڑی نعمت اور اللہ کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اگر اللہ نے کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچڈ کر دیا ہم سب کو، کیونکہ یہ نصیبوں والوں کو نصیب ہے، ہر ایک کو نہیں ہے۔ یہ عقل، یہ سمجھ کہ قرآن میرا صحیح سنسیئر فرینڈ ہے، یہ تو نہیں پتا نا۔ اگر سب کو پتا ہوتا تو یہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی نا، ہر قرآن کلاس میں تو نہیں لگتی نا، لائنیں تو کہیں اور ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی سیل لگی ہو، آپ دیکھیں ذرا، کھڑکی توڑ ہفتہ، دروازہ توڑ ہفتہ، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا، یوٹیوب میں آتا ہے دروازے ٹوٹ گئے، تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ والی جو برانڈ ہے یہ شاید ہمیں بچانے والی ہے۔ پھر یہی عقل ہے نا، یہی تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی پوچھا تھا نا، سوال کیا تھا نا کہ تمہیں یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، تو انہوں نے کیا یہ سمجھا یہی ٹھکانہ ہمارا آخرت میں بھی رہے گا؟ یہی عقل ہے نا، اس حد تک ہی ان کی عقل تھی۔ تو آپ سوچیں کتنے ڈم ہیں، کتنے زیادہ ڈم ہیں کہ دنیا کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بیکار کی چیزیں، جو کہ گاربیج والی چیزیں، اس میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ اور ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم بھی کوئی اچھے کپڑے نہ پہنو، تم بھی کوئی جو ہے شریعت کے لمٹ میں تم نہ کوئی میک اپ کرو، نہ کوئی جولری پہنو، یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو عقل مند کیا ہے، دنیا بھی اپنی ضرورت کے تحت انجوائے کرتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہن رہا ہے، اچھا میک اپ بھی کر رہا ہے، انجوائے بھی کر رہا ہے، سیگریگیٹڈ جو پارٹیز میں بھی جا رہا ہے، سب کر رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ کتنا عقل مند ہے، دل بھی خوش ہے، اس کے نفس بھی راضی ہے۔ بھئی نفس کی ریکوائرمنٹ ہے نا، مانا بالکل، اللہ تعالیٰ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے نفس کے اندر ہے اچھے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ نے اس کے آلٹرنیٹیوز رکھے۔ تو یہ ایک ایسا بیوقوف انسان ہے کہ سب کچھ ہی نفس کے حوالے کر دی، اللہ ہے ہی نہیں زندگی میں، اللہ ہے ہی نہیں دل میں۔ اس سے زیادہ بیوقوف انسان کون ہوگا؟ آپ سوچ لیں، اندازہ لگا لیں۔ اور یہ بیوقوفی کے مظاہرے آپ کو بہت دنیا میں دیکھیں گے۔ کبھی آپ کو کوئی پارٹیز میں، کلب، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا مقصد کلبز میں رہنا ہے، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں اتنا بڑا آنر ہمیں مل گیا ہے، اتنا بڑا آنر ہم اس کلب کے ممبر بن گئے۔ میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو، ان کی زندگی کا مقصد ہے یعنی کہ دوپہر کو وہاں سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں سے آ کے رات تک وہیں بیٹھے رہتے ہیں، دوپہر کا بھی وہیں کھانا، رات کا بھی وہیں کھانا، وہیں پھر رہے ہیں ادھر بس مارے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ اتنا آنر سمجھتے ہیں کہ ہم اس کلب کے ممبر ہیں، فخریہ، اتنا بڑا آنر ہے۔
تو آپ سوچیں کیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب کتنے ڈم ہیں. بس یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کدھر اپنی اتنی امپورٹنٹ جان کو انہوں نے کن چیزوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا ہے، بجائے کہ ہائیسٹ بیڈر اللہ کے ہاتھ بیچتے اپنے آپ کو. جی بالکل بالکل، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کر کے انسان کبھی نامراد نہیں ہوتا. بس یہ جملہ یاد رکھے، نامراد نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بالکل ملے گا رزلٹ. اور شاید آزمائش ہو تو اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں کبھی آزماتا بھی اللہ تعالیٰ، فوراً بھی نہیں ملتا، ضروری نہیں آپ کو ملے.